صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اعلان نبوت سے پہلے کے جو معاملات ہیں، واقعات ہیں، ان کے بارے میں کچھ چیزیں ذکر کی جائیں گی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مکی زندگی اور دوسرا مدنی زندگی. مکی زندگی کے پھر دو حصے بنتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال اور اعلان نبوت کے بعد کے 13 سال، اور مدنی زندگی 10 سال پر محیط رہی. تو اعلان نبوت سے پہلے کے جو معاملات ہیں، امور ہیں، یقیناً بالتفصیل تو وہ تمام کی تمام چیزیں اس مختصر وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی، البتہ ان میں سے کچھ خاص باتیں پوائنٹس کی صورت میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی حمل کے مراحل میں تھے کہ آپ کی ولادت سے تقریباً 6 ماہ قبل آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا. اس کے بعد واقع اصحاب فیل کے تقریباً 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور ان کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ دنوں تک آپ کو دودھ پلایا. اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ اپنے قبیلے بنی سعد لے کر گئی. قریش کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے گاؤں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا تاکہ بچے کی صحت اور نشو و نما بھی بہتر ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خالص اور فصیح و بلیغ عربی زبان بھی سیکھ جائے. تو بہرحال یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آئی، وہ آپ کو لے کر گئی اور آپ کی عمر مبارکہ کے تقریباً 2 سال مکمل ہونے تک آپ کو دودھ پلاتی رہیں. 2 سال مکمل ہونے کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ واپس لے کر آئیں، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ بچہ مزید کچھ عرصے میرے پاس رہے. تو انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، تو انہوں نے اظہار رضامندی فرما دیا. اس کے بعد وہ واپس اپنے ساتھ لے کر چلی گئی، لیکن ابھی 2-3 ماہ کا ہی عرصہ گزرا تھا کہ شک صدر کا واقعہ ہوا. شک کہتے ہیں کاٹنے کو، چاک کرنے کو، اور صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا. علماء فرماتے ہیں کہ شک صدر کا واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 4 مرتبہ پیش آیا ہے. سب سے پہلا تو یہی جب آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 2.25 سال کے قریب تھی، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی تاکہ وہ شیطانی وساوس اور خیالات جن میں مبتلا ہو کر بچے شرارتوں میں اور کھیل کود میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محفوظ رہیں، کیونکہ آپ کے قلب اطہر میں علم و حکمت کے خزانے بھر دیے گئے. دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر مبارکہ 10 سال ہوئی تو یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی تاکہ آپ کامل ترین اوصاف پر جوان ہوں اور جوانی کے جو خطرات ہیں ان سے محفوظ رہیں. تیسری مرتبہ بعثت کے موقع پر غار حرا میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 40 سال تھی، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی تاکہ آپ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں. اور چوتھی مرتبہ ہجرت سے 2 سال قبل معراج کے موقع پر شک صدر کا واقعہ ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی تاکہ آپ کا قلب
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار اور کلام ربانی کا متحمل ہو سکے اور اس کے لیے تیار ہو سکے۔ تو بہرحال جب پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا اس وقت آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے، اور اس واقعے سے آپ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی اور آپ کو مکہ مکرمہ میں آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگ گئے، اور اس کے کچھ سالوں کے بعد آپ کی والدہ آپ کو مدینہ منورہ میں لے کر گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی، بعض علماء نے ذکر فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے لے کر گئی تھی، اور بعض علماء نے یہ ذکر فرمایا کہ آپ اپنے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی۔ تو بہرحال وہاں سے واپسی میں مقام ابوا میں آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 6 سال تھی، اور اس سفر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آپ کے والد کی وراثت کے طور پر ایک باندی ملی تھی جن کا نام حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا تھا، وہ بھی سفر میں ساتھ تھی۔ تو آپ کی والدہ کے وصال کے بعد وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ واپس لے کر آئیں، اور آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ اپنے دادا کے ساتھ رہنے لگ گئے، اور ابھی 2 سال کا ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ کے دادا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 8 سال ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگ گئے، اور جب آپ کی عمر مبارکہ 12 سال ہوئی اس وقت اپنے چچا کے ساتھ مکہ مکرمہ سے شام کا پہلا سفر کیا، جو تجارت کے غرض سے یہ پہلا سفر تھا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ بعض علماء کے نزدیک 14 سال اور بعض علماء کے نزدیک 20 سال ہوئی، تو آپ حرب فجار میں شریک ہوئے۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور فجار کا مطلب ہوتا ہے گناہ، یعنی گناہ کی جنگ۔ اہل عرب 4 مہینوں کو بہت زیادہ احترام دیتے تھے، ان ایام کا بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے۔ ان میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں وہ جنگ و جدال سے اپنے آپ کو روکتے تھے، لیکن اگر ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو ان ایام میں بھی وہ جنگ کر لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن آپ نے بذات خود تیر اندازی نہیں فرمائی، بس تیر اٹھا اٹھا کر آپ اپنے چچاؤں کو دیتے رہے۔ چونکہ یہ معاملہ قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوا تھا، اور قریش حق پر تھے، اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک ہوئے، اور آخر میں فریقین کے درمیان صلح ہو گئی تھی۔ اہل عرب روز روز کی جنگ اور خون خرابے سے پہلے ہی پریشان تھے، اور انہوں نے سوچا کہ ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، امن و امان کی صورتحال قائم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جائے۔ اس کے لیے سرداران قریش نے ایک معاہدہ کیا، جس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ آپ اعلان نبوت کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجھے اس معاہدے کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی زیادہ خوشی نہ ہوتی جتنی زیادہ خوشی اس معاہدے سے ہوئی تھی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں سے کوئی شخص مجھے آج بھی یا اہل حلف الفضول کہہ کر پکارے تو آج بھی میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ تو اس معاہدے میں جو باتیں طے ہوئی ان میں سے کچھ باتیں یہ تھی کہ مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے، ملک سے بے امنی کو دور کریں گے، اور مکہ مکرمہ میں کسی غاصب کو، ظالم کو نہیں رہنے دیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے میں بھی شریک ہوئے۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارکہ 25 سال ہوئی تو آپ نے مکہ مکرمہ سے شام کا دوسرا سفر فرمایا تجارت کے قصد و ارادے سے، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کی ایک عزت دار اور مالدار خاتون تھی۔ ان ایام میں انہیں ایک ایسے فرد کی تلاش تھی کہ جو ان کا مال مکہ مکرمہ سے لے کر جائیں اور ملک شام میں فروخت کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پہلے ہی صادق الوعد والامین کے کلمات اور القابات مشہور تھے، کفار بھی آپ کو صادق اور امین کے القابات سے یاد کرتے تھے۔
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کے ذریعے سے پیغام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیغام کو، اس بات کو قبول فرمایا اور آپ مکہ مکرمہ سے ملک شام میں مال لے کر گئے اور پہلے سے زیادہ منافع کے ساتھ آپ نے اس کو فروخت کر دیا. وہاں سے جب واپس آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی آپ سے متاثر تھی. اس سفر میں انہوں نے اپنا ایک غلام میسرہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیجا تھا، اور اس غلام نے آ کر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، کمالات وغیرہ بیان کیے. تو آپ کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مزید بڑھ گئی. تو آپ نے کسی کے ذریعے سے پیغام نکاح بھیجا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیغام کو قبول فرمایا اور اس طرح دونوں کا نکاح ہو گیا. اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارکہ 40 سال تھی. پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 35 سال ہوئی تو تعمیر کعبہ کا معاملہ ہوا. ان دنوں مکہ مکرمہ میں بہت تیز بارشیں ہوئی جو بعد میں سیلابی صورت اختیار کر گئی، اور اس کی وجہ سے کعبے کی عمارتیں اور مکمل کعبہ جو ہے وہ منہدم ہو گیا. تو سرداران قریش نے اور دیگر جو لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبہ معظمہ کو اثر نو تعمیر کیا جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس تعمیر میں شریک ہوئے. اور جب حجر اسود کو اس مقام پر نصب کرنے کی باری آئی تو پھر قریش کے درمیان اور ان کے جو سردار تھے، جو قبیلے تھے، ان کے درمیان پھر وہ نزاع پیدا ہو گیا. جنگ و جدال تک بات پہنچنے لگ گئی، کیونکہ ہر فرد کی خواہش یہ تھی کہ وہ اس پتھر کو، حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کرے. یہ اعزاز ان کو ملنا چاہیے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انتہائی خوبصورت فیصلہ فرمایا ان کے درمیان کہ آپ نے اپنی چادر مبارکہ بچھا دی، اپنے دست مبارکہ سے حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا، اور پھر ان افراد کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان کے منتخب افراد تھے، سردار تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے سروں کو پکڑ لیں اور اس مقام تک لے کر گئے. پھر وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارکہ سے اس حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب فرما دیا. تو اس طرح پھر جنگ و جدال کا معاملہ ختم ہو گیا. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 40 سال ہوئی تو پھر غار حرا میں وحی کا سلسلہ ہوا اور پھر اعلان نبوت اور تبلیغ کے جو معاملات ہیں وہ شروع ہو گئے. تو بہرحال یہاں تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر اعلان نبوت سے پہلے کے جو خاص معاملات تھے، امور تھے، وہ آپ کے سامنے بیان کیے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آتا ہے، آپ کے عدل و انصاف کے بارے میں علماء نے ذکر فرمایا. جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرماتے تو فقط ایک طرف سے پیا کرتے اور دوسری طرف کا چھوڑ دیتے، کیونکہ آپ کے رضائی بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس وقت وہ بھی دودھ نوش فرماتے تھے، تو آپ ایک طرف سے پیتے اور دوسری طرف سے چھوڑ دیتے. ایک بات علماء نے یہ بھی ذکر فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بولنا شروع فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے یہ کلمات اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو جب ہم بولنا سکھائے تو ہماری کوشش یہ ہو کہ سب سے پہلا لفظ ان کی زبان سے لفظ اللہ ہونا چاہیے. مزید یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تک عمل کر کے دکھایا، سچائی، دیانت داری، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، خیانت نہ کرنا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اوصاف تھے، کمالات تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام پر پہلے عمل کر کے دکھایا، پھر بعد میں لوگوں کو اس کی تعلیم دی، اس کی ترغیب دی. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.